اس کے ساتھ یقیناً جو ہے وہ پروردگار عالمین نے جو ہے وہ قرآن میں ایک سنت کے طور سے ہمیں یہ بتایا ہے کہ جو بھی اللہ کا ذکر کرے تو اللہ اس کے مقابلے میں اس کا ذکر اور اس کا نام زندہ رکھے گا۔ اذکرنی اذکرکم، تم میری یاد باقی رکھو، میں تمہاری یاد ہمیشہ کے لیے باقی رکھوں گا۔ حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں اللہ تعالیٰ کا جو ذکر کیا اور کس کیفیت سے ذکر کیا، کیسے ذکر کیا، یہ ہم سب لوگ اس کے شاہد ہیں۔ ننھے سے بچے سے لے کر ایک 80 سال کے بوڑھے کی قربانی حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں دی، تو خدا نے بھی اس کے بدلے میں جو ان کا ذکر جو زندہ رکھنا تھا، تو اس طرح کی جو ہے وہ حدیث ہے کہ ان للحسین فی قلوب المؤمنین حرارتا لن تبرد ابدا، پروردگار عالمین جو ہے وہ نے مومنین کے دلوں میں ایک محبت کی ایسی آگ زندہ رکھی، جلائے رکھی کہ وہ آگ جو کبھی بھی جو ہے وہ خاموش نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ حسین علیہ السلام نے خدا کے لیے جو بھی چیز اس کے ہاتھ میں تھی سب خدا کے لیے قربان کی، اور خدا نے بھی یہ وعدہ کیا تھا کہ اگر کوئی میری ذکر کرے تو میں ان کے ذکر کو جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے یاد رکھوں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں جمہوریہ اسلامی ایران کے کلچرل کونسلر جو کہ ہندوستان میں یہاں سکونت پذیر ہے، اب ان سے درخواست گو ہوں کہ وہ امام حسین جو مختلف دھرموں میں، مختلف ادیان اور مختلف مذاہب میں امام حسین کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں ان کو دعوت سخن دے رہا ہوں، جناب ڈاکٹر ربانی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ابھی نستعین۔ عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شرکت کنندگان در وبیناری که تحت عنوان امام حسین و ادیان تشکیل شده. ضمن تشکر از برگزار کنندگان این وبینار و امیدوارم که انشاءالله این تبدیل بشه به فرصتی جهت تقویت همدلی و همزیستی بین همه فرق، هم از مسلمان و غیر مسلمان، در طول تاریخ حضرت امام‌الله حسین علیه السلام منشأ این پیوستگی و تعامل بین همه ادیان بود. اگر بخوایم تحلیل داشته باشیم در این که چگونه نهضت امام حسین و عاشورا تبدیل شد به یک تعامل فرامذهبی و فراقومی و همه پیروان ادیان با اینها تعلق خاطر دارن نسبت به امام حسین و نهضت عاشورا، و درس کنیم نکته اول این است که خود سیره حضرت ابوعبدالله حسین علیه السلام بر همین مبنا شکل گرفت. اگر شما ملاحظه بکنید در صحنه کربلا و روز عاشورا می‌بینید که در صف یاران امام حسین علیه السلام یک تنوع قومی، فرهنگی و حتی مذهبی رو ما میتونیم مشاهده بکنیم. در کنار یاران و اصحاب حضرت ابوعبدالله حسین شما یک مسیحی تازه مسلمان هم دیده میشه، یا افرادی که سالها پیشینه مخالفت داشتن و در صف مقابل جریان اهل بیت بودن، ولی با نهضت عاشورا و گفتگو و صحبت‌هایی که حضرت ابوعبدالله علیه السلام فرمودند، این افراد جذب نهضت عاشورا شدند. و نمونه بارزش خود والد بن یزید ریاحی است که فرمانده سپاه یزید بود و در مقابل امام حسین روز اول مانع از حرکت امام حسین شد، آب رو بر اهل بیت بست
ولی حضرت امام حسین علیه السلام رو بعد از یک تحول روحی پذیرفت. لذا همون گونه که حضرت ابو عبدالله حسین رو به سفینه نجات تعبیر کردن، ظرفیت عاشورا و محرم ظرفیت فرامرزی، فراقومی و فرامذهبی است و همه گرایشات و جریان‌ها درش جا گرفتن و شما در طول تاریخ می‌بینید که بعد از واقعه کربلا اولین جریان‌هایی که واکنش نشون دادن نسبت به قتل حضرت ابو عبدالله حسین راهبان مسیحی بودن. نکته دوم این گشادگی و عمق معارفی است که در پیام نهضت حضرت عبدالله علیه السلام و نهضت عاشورا نهفته است. پیام حضرت ابو عبدالله حسین قبل از آنی که پیام دینی و مذهبی باشه، پیام مبتنی بر فطرت‌های انسانی است. حضرت دعوت میکنه انسان‌ها رو به آزادی خواهی، عدالت خواهی، حقجویی، مبارزه با فساد و زیر بار ظلم نرفتن و این یک پیام مبتنی بر فطرت‌های انسانی است و همه انسان‌ها هم از مسلمان و غیر مسلمان به خوبی این پیام رو که بر اساس یک فطرت الهی شکل گرفته اون رو به خوبی درک میکنن. لذا در طول تاریخ گذشته نهضت عاشورا متوقف و محصور در مرزهای مذهبی و جغرافیایی نمونده و علاوه بر شیعیان، مسلمانان اهل سنت و همچنین غیر مسلمانان هم از مسیحی، ادیان الهی و حتی ادیان غیر الهی هم تونسته خودش جذب کنه و ما شاهدیم که بسیاری از نویسندگانی که در خصوص نهضت عاشورا قلم زدند غیر مسلمان بودند و بعضاً حتی در هندوستان هم ما داشتیم نویسندگانی که کتابی در معرفی و تبیین نهضت عاشورا نگاشتن به نام حماد حسین و یک هندو بود. و نکته سوم که به نظر میرسه تاثیرگذار بود در جهانی کردن پیام و نهضت آقا عبدالله حسین همزیستی تاریخی بین شیعیان، اهل سنت و همچنین مسلمانان و غیر مسلمانان. شما در نقاط و مناطقی که سنت‌های عزاداری برگزار می‌شد توسط شیعیان، ببینید در اون مناطق مثل عراق، ایران، هندوستان، در شرق آسیا به دلیل به مرور زمان این سنت‌ها توسعه پیدا کرد و در بخش‌های غیر اسلامی هم مورد قبول جوامع حتی غیر مسلمان هم قرار گرفت. در عراق امروز عزاداری و حتی مراسم اربعین اسلامی اختصاص به مسلمانان شیعه نداره، از مناطق اهل سنت و حتی مسیحیان عراقی هم در مراسم عزاداری و به ویژه اربعین حضرت ابو عبدالله حسین شرکت میکنند. در ایران اسلامی ما از دیرباز مرسوم بود که ارمنی‌ها در شهرهای مثل تهران یا سایر مناطق هیئت‌های عزاداری داشتن، نزوراتی میدادن و شرکت میکردن در مراسم عزاداری آقا عبدالله حسین. یکی از جلوه‌های بارز این تعاملات و همزیستی و داد و ستدهای فرهنگی که اتفاق افتاد در خصوص نهضت عاشورا و سنت‌های عزاداری در شبه قاره به ویژه در هند بود که ما در طول تاریخ گذشته قرنها مسلمانان شیعه در کنار مسلمانان سنی در شهرهای مختلف به عزاداری حضرت ابو عبدالله حسین می‌پرداختند. سنت مرثیه سرایی از دیرباز در شبه قاره و از جمله در هند محصور شاعران شیعی نبود، بلکه شاعران بلندپایه و پرآوازه سنی مثل میرانیس و میرزا دبیر و برخی دیگری از شاعران دیگری که وجود داشتن، اینها برای حضرت ابو عبدالله حسین شعر گفتن و مرثیه سرایی کردن
بخشی و بسیاری از مسلمانان سنی هند هر ساله به عزای آقا عبدالله حسین میشنن و عزاداری و تعزیه رو شرکت میکنن. و در کنار مسلمان ها ما شاهدیم که در بسیاری از شهرها هم سیک ها و هم هندوها هر ساله مشارکت میکنن در عزای حضرت آقا عبدالله حسین، نزولات میدن. اون هم به جهت تعظیمی است که نسبت به مقام و شخصیت آقا عبدالله حسین دارن و درس‌هایی که از نهضت کربلا آموختن. خب مسلسل هستید که مرحوم گاندی پدر استقلال هند، استقلال و مبارزات ضد استعماری خودش رو متأثر و برگرفته از نهضت عاشورا تعریف کرده بود و بسیاری از شخصیت‌ها، حتی نخست وزیر فعلی هندوستان در پیامی که اخیراً در توییتر خودشون نوشتن به بزرگی از نهضت عاشورا و حضرت آقا عبدالله یاد کردن. اون رو یک عاملی برای پیوند و اتحاد بین همه اقوام در هند برشمرد. طبیعی است که به هر حال حضرت آقا عبدالله حسین که سفینه النجات و پیام و آموزه‌ها و عبرت‌های عاشورایی اون برای همه انسان‌ها و فطرت‌های پاک درس آموزه، مورد توجه همه پیروان ادیان، همه متفکرین و شعرای بزرگ باشه. بزرگانی مثل نلسون ماندلا در آفریقا مقاومتش رو در مقابل آپارتاید مدیون درس‌هایی می‌دونه که از نهضت عاشورا آموخته. شاید براتون جالب توجه باشه که بهترین کتاب‌هایی که در تحلیل قیام حضرت آقا عبدالله حسین نوشته شده توسط نویسندگان مسیحی بعضاً لبنانی نوشته شده و مثل سلیمان کتانی و رودام و برخی از نویسندگان سوری غیر مسلمان و مسیحی که به درستی توانستند تبیین بکنن قیام و نهضت آقا حضرت عبدالله. به نظر میرسه این پیوستگی و درک مشترکی که امروزه بین همه پیروان ادیان، به ویژه در هندوستان بین مسلمانان شیعه سنی و غیر مسلمانان هندو و سیک وجود داره، که میتونه تبدیل بشه به یک فرصتی برای همدلی، تعامل و گفتگوهای بین دینی و فرادینی که مسیر همزیستی و اتحاد رو بین جوامع فراهم بکنه و با درس آموختن از پیام‌ها و عبرت‌های بزرگی که نهضت عاشورا به همه ما آموخت که آزادگی، دفاع از انسانیت، دفاع از حقانیت و مبارزه با ستم و بی‌عدالتی است، بتونیم اون رو مبنایی بکنیم برای مشارکت، همدلی و همزیستی انسانی و بر اساس اون بتونیم زندگی نورانی و پر از صلح و صفا و آرامش رو پیریزی بکنیم انشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله. میں پھر ایک بار ربانی صاحب کا جو ہے وہ ڈاکٹر ربانی صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے امام حسین علیہ السلام کے تئیں اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے اپنی فکر کو بیان کیا. بہت بہت شکریہ. اگر ہم آج کل دیکھیں جو ہر طرف جو آوازیں آ رہی ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ حسین کو پکارنے والے، حسین کی اس رسم اور اس سیرت کو اپنانے والے ہر گوشے و کنار دنیا سے آواز آ رہی ہے. اگر آپ افریقہ کے جنگلوں میں بھی آج دیکھیں گے وہاں پہ بھی حسین کی میسیج اور حسین کا پیغام، اور وہاں سے بھی حسین علیہ السلام کے بارے میں جو ہے وہ جلسے، جلوس، ماتم، عزاداری ہو رہی ہے. مجھے اس سے جو ہے وہ جوش ملی آبادی کا جو ہے وہ شعر یاد آتا ہے کہ جس میں انہوں نے بیان کیا ہے کہ انسان کو بیدار ہو لینے تو دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہے حسین. بھائیوں،
حضرت امام حسین علیہ السلام کے ماننے والوں، آپ سبھی کو میرا سلام، نمسکار، آداب۔ ہندوستان اور بیرونی ممالک کے شعراء حضرات، سامعین، ناظرین، میں آپ سبھی کا شکر گزار ہوں کہ آپ سب عزاداران امام حسین ہیں۔ یہ شرف صرف عزادار کو حاصل ہے کہ اسے رونے کا سلیقہ آتا ہے اور اسے ہنسنے کی تمیز بھی ہوتی ہے۔ عزاداری کیا ہے؟ عزا لفظ عربی کا ہے جس کے معنی ہوتے ہیں ماتم و پرسا، مطلب کہ غم منانا۔ ایک ہندو شاعر نے کہا کہ میں سوچ رہا ہوں کہ کربلا میں ایک طرف پانی کا دریا رواں تھا اور دوسری طرف پیاس ہی پیاس تھی، اور حیرانگی کی بات تو یہ ہے کہ جو پانی پیتے رہے وہ مر گئے اور جو پیاسے تھے وہ آج بھی زندہ ہیں۔ بھٹکی ہوئی حیات کے رہبر حسین ہیں، صحرا ہے کربلا تو سمندر حسین ہیں، اور خوشبو پیام حق کی سارے جہان میں، اور گلزار مصطفیٰ کے گلے تر حسین ہیں۔ اور کرشن بہاری نور فرماتے ہیں کہ خدا کا شکر ہے ہم ہندوؤں میں کوئی شبیر کا قاتل نہیں ہے۔ میں اپنی بات یہاں سے شروع کروں گا کہ امام حسین علیہ السلام ہندوستان آنا چاہتے تھے، ہم بھی انہیں یہاں بلانا چاہتے تھے۔ اگر وہ یہاں آ جاتے تو یہاں کی دھرتی دھنیہ ہو جاتی۔ امام حسین علیہ السلام کی قربانی جس سے انسانیت کو زندہ رہنے کی طاقت دی، میں سمجھتا ہوں کہ اگر امام حسین علیہ السلام نے اتنی عظیم قربانی نہیں دی ہوتی تو دنیا کے حالات بہت زیادہ بدتر ہوتے، جس کا انداز لگانا مشکل ہے۔ آج دنیا میں جو انسانیت اور بھائی چارے کی جھلک دکھ جاتی ہے، اس کی بہت بڑی وجہ امام حسین علیہ السلام کی قربانی ہے جو انہوں نے اپنے خانوادے اور دوستوں کے ساتھ دی۔ ننھے ننھے بچے شہید ہو گئے، عورتوں کے سر سے چادریں لوٹ لیں، گھروں میں آگ لگا دی یزیدیوں نے، لیکن انسانیت کو نہیں مار پائے، نہ ہی امام حسین علیہ السلام کے نام کو۔ میں سمجھتا ہوں کہ امام حسین کی ان مشکلوں کی ہمیں لاج رکھتے ہوئے امن میں رہنا چاہیے، رشتوں کو اہمیت دینی چاہیے جو کہ امام نے اتنی مشکل میں رہتے ہوئے بھی نبھائے۔ پہلی مجلس حضرت امام حسین علیہ السلام کی پیدائش پر حضرت جبرائیل نے پڑھی تھی، جس میں پیدا ہوئے امام حسین اور حضرت رسول خدا خود موجود تھے۔ ہندوستان میں عزاداری کا آغاز لگ بھگ 1031 عیسوی میں ہوا تھا۔ 1142 عیسوی میں حضرت معین الدین چشتی نے امام حسین علیہ السلام کی شان میں فارسی میں جو شعر کہا تھا، اسلامی تاریخ کی پوری حقیقت بیان کرتا ہے اور ہر ایک عزادار کے دلوں میں نقش ہو گیا۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ مطلب شاہ بھی حسین، بادشاہ حسین، دین بھی حسین، اور دین کو پناہ دینے والے بھی حسین۔ سر دے دیا مگر نہیں دیا اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں۔ سچ تو یہ ہے کہ لا الہ کی بنیاد حسین ہی ہے۔ اودھ کی تاریخ میں پہلا علم 1577 عیسوی میں نکلا تھا، جس کو نکالنے والے بزرگ صوفی درویش کمال ساتھی درویش کمال شاہ نے مغل سینا کے افسر راجپوت سردار دھرم سنگھ سے علم اٹھانے کی سفارش کی تھی۔ تب دھرم سنگھ نے وہاں ہندو جنتا کی رضامندی لے کر علم نکلوایا تھا۔ کما کا ماتم لکھنؤ سے ہی شروع ہوا ہے۔ سن 1859 عیسوی میں لکھنؤ کے مالی خان سرائے علاقے میں میاں علما امام باڑے میں ہوا تھا۔ 19ویں 20ویں صدی میں عزاداری کو ان گنت نوحہ سوج، سلام اور مرثیے ملے، کیونکہ اس دور میں لکھنؤ کے ہر گلی کوچے میں ہر مذہب و ملت، ہر جاتی کے شاعر نوحہ
मरसिया सलाम कहने वाले बसते थे, जो कि ज़्यादातर शेर इमाम हुसैन की शान में कहते थे। सुनाना चाहता हूँ सबके मशवरे कि जातीयता को कैसे दूर रखा जाए इश्क हुसैन सलाम से। कूफियों की तरह इसार जताने वाले ऐसे मंजूर नहीं मुझको बुलाने वाले, और बेचैनियों के दौर में जिस दिल को चैन है, समझो कि उसके दिल का मालिक हुसैन सलाम है। अली इमाम इमनस्तो मनाम गुलाम अली, हजार जान गिरामी फिदाए नाम अली। आज जरूरत है कि मुसलमान ये समझें कि वो 9 लाख में शामिल होकर लानत चाहते हैं या 72 की गुलामी से इंसान बनकर खुद को राजी करना चाहते हैं। जुल्म के 9 लाख लश्कर के मुताबिक मुकाबिल सब्र के, जुल्म के 9 लाख लश्कर के मुकाबिल सब्र के, कुल 72 साहिबे तौकीर लेके आ गए। सुनिए, जो भटक गए हैं उन्हें हुसैन का तारुफ कराओ। हुसैन इज बाउंड्री लेस, हुसैन फिजा है, हुसैन हवा है, हुसैन कायनात है, हुसैन बहार है, हुसैन हक है, हुसैन इंसानियत है, हुसैन किसी एक फिरके के नहीं, हुसैन फर्श से लेकर 7वें आसमान तक हैं, हुसैन समंदर हैं, पूरी दुनिया हुसैन की है और हुसैन पूरी दुनिया के हैं। हमारे देश में खासकर शहर लखनऊ में तमाम शायर हुए जिन्होंने इमाम हुसैन सलाम की अकीदत का इजहार करते हुए शेर पढ़े। उनके सजदे में शायरी की है, इमाम हुसैन की शान में शायरी की है, मरसिये लिखे, नोहे लिखे तथा पढ़े भी। किसी शायर ने फर्श अजा की शान में खूब कहा है, दरे हुसैन पर मिलते हैं हर ख्याल के लोग, दरे हुसैन पर मिलते हैं हर ख्याल के लोग, ये इत्तेहाद का मरकज है आदमी के लिए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पाबंदियों से परे हैं। मुस्लिम तो उनके मानने वाले हैं ही, और गैर मुस्लिम जिन्होंने इमाम हुसैन की शान में अकीदा पेश किया, उनमें एक बहुत बड़ा नाम है छन्नूलाल दिलगीर का। उनका लिखा है नौहा कि घबराएगी जैनब पूरी दुनिया भर की मजलिसों में पढ़ा जाता है और सुना जाता है। घबराएगी जैनब छन्नूलाल के सबसे प्रमुख रचनाओं में से एक है। मजमुआ मरासी मिर्जा दिलगीर, उनकी रचना मुंशी नवल किशोर प्रेस द्वारा छापी गई थी और लखनऊ विश्वविद्यालय के टैगोर लाइब्रेरी में आज भी संरक्षित है। ये कह के धसा फौज में वो तेग पकड़कर, ये कह के धसा फौज में वो तेग पकड़कर, चाहा कि दिखा दीजिए तलवार का जोहर, और मनकिंदे कजा हो गया शख्स के सर पर, सीधा ही जहन्नुम को सिधारा वो बदख्तर, शशदार मलकूल मौत थे हैरान कजा भी, और तारीफ मलक करते थे और शेर खुदा भी। दिलगीर साहब ने जो बंद लिखा है, इसके अलावा बहुत सारे अजीम शायर और मरसिया गो लखनऊ में हुए। धनपत राय मुहिम, लालता प्रसाद जिन्होंने गीता के उर्दू में ट्रांसलेशन किया, कुंवर सेन मुश्तसर, बशेश्वर प्रसाद मुनव्वर। बशेश्वर प्रसाद ने इमाम हुसैन की शान में लिखा कि जिसने तकसीम किया दर्द का जौहर वो हुसैन, जिसने तकसीम किया दर्द का जौहर वो हुसैन, आज तक जिसकी हुकूमत है दिलों पर वो हुसैन, आज तक जिसकी हुकूमत है दिलों पर वो हुसैन, और चुन के लाया था मुजाहिद जो 72 वो हुसैन, और सुरखूर जिससे हुआ दीन पैगंबर वो हुसैन। अब्र बातिल का छटा हक का सितारा चमका, अब्र बातिल का छटा हक का सितारा चमका, छुप गया था जो निगाहों में दोबारा चमका। अब देखिए, राजा बनारस बलवान सिंह ने कहा कि मशहूर जमाने में अजादार भी हूं, मद्दाए जनाबे शब अबरार भी हूं, मशहूर जमाने में अजादार भी हूं, मद्दाए जनाबे शहे अबरार भी हूं, इकबाल मेरा औज पे है ए राजा, मुजराए भी हूं, हासिल दरबार भी हूं। गोपाल कृष्ण जी ने लिखा कि हुसैन इब्न अली कि हमको हासिल
रहनुमाई है। हुसैन इब्न अली की हमको हासिल रहनुमाई है, इसी के फैज़ पे, इसी के फैज़ से हम पर उसूलों की खुदाई है। इधर देखो उधर देखो, यहाँ देखो वहाँ देखो, जिधर देखो उधर शब्बीर की फरमारवाई है। इन सारी बातों का मेरा सिर्फ एक मतलब है कि इमाम हुसैन अस्सलाम किसी मजहब, किसी फिरके, किसी एक जात धर्म से बहुत ऊपर हैं। उनका संदेश सिर्फ अमन और भाईचारे का था, इंसानियत के लिए था। जुल्म के आगे ना झुकने का बहुत बड़ा संदेश दे गए। आज भी हम सबके दिलों में जिंदा हैं और ता क़यामत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बराबर सिफात वाला कोई पैदा नहीं होगा। किसी शायर ने लिखा कि बेदीन हूं मगर बेपीर नहीं हूं। आहा, बेदीन हूं मगर बेपीर नहीं हूं, हिंदू हूं कातिल शब्बीर नहीं हूं। और इमाम हुसैन की शान में एक शायर की दो लाइनें और हैं कि बशर जहां में नबी भी बन खुदा भी बने, बशर जहां में नबी भी बने खुदा भी बने, हुसैन बन के दिखाए कोई तो मैं जानूं। और शहीद करबला का गम जिसे भी नागवार है, बद नस्ल है बद नसब है उसी पर बेशुमार है। इस सिलसिले से मैं मौलाना डॉक्टर मुफ्ती मुकर्रम अहमद साहब का नहायत ही शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपनी उस अदीमुल फुर्सह उस वक्त में से इस टॉपिक पर बोलने के लिए, जो कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शख्सियत मुख्तलिफ मज़ाहिब और अदियान के हवाले से ये सम्पोज़ियम मुनाक़िद हुआ। लब्बैक कहते हुए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तय अपनी अक़ीदत का इजहार करने के गरज से जो है इस इन्विटेशन को कबूल किया। देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अनाम वल मुरसलीन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल मुर्तज़ीन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हाज़िरीन किराम, आज हम अहले बैत अत्हार अलैहिमुस्सलाम की फजीलत और अज़मत के बारे में कोई थोड़ी सी बात कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपसे यह अर्ज़ करूँगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब से ये कायनात बनाई है तभी से अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम का सिलसिला चलता रहा और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक बराबर 1,24,000 या कम व बेश अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। और सबसे आखिर में हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी और पैगंबर, अल्लाह के आखिरी रसूल इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। और अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब कोई नबी नहीं आएगा। और ये पैगाम, अल्लाह की ये हिदायत, अल्लाह का कलाम कुरान करीम, ये क़यामत तक के लिए तमाम मोमिनों के लिए सरचश्मे हिदायत है। अल्लाह ताला ने नबी को भी भेजा, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कलाम इलाही उनके ऊपर नाजिल हुआ, तो अल्लाह के नबी भी और अल्लाह का कलाम किताबुल्लाह कुरान करीम भी तमाम मोमिनीन के लिए क़यामत तक के लिए ये सरचश्मा हिदायत है। इसमें कोई फ़िरक़े की बात नहीं है, कोई मकतब की बात नहीं है।
بلکہ یہ تمام مومن جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں ان سب کے لیے اللہ کے نبی ہیں، اور ان سب کے لیے یہ اللہ کا کلام ہے۔ جب یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ اللہ کا کلام تمام مومنوں کے لیے ہے، بلکہ تمام انسانوں کے لیے ہے، تمام ہیومینٹی کے لیے ہے، قیامت تک کے لیے ہے، تو ہمارے لیے ہر مومن کے لیے ضروری ہے کہ کلام الہی کے احکام کی پیروی کرے اور عقائد و جہاں فخر کائنات رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احکام کی پیروی کریں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو بے پناہ محبت تھی۔ تمام صحابہ کرام اور تمام اہل بیت اللہ کے نبی کے عشق میں بالکل فنا تھے۔ ہر وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ان کے دل میں بے بس تھی۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی صحابہ نے عرض کیا کہ ہم آپ کی کچھ خدمت کیا کریں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نازل ہوا اور قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى صدق اللہ العظیم۔ اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، لیکن تم میرے قرابت داروں سے محبت کرو، یہ میں چاہتا ہوں، اور یہی میری خواہش ہے، اور یہی میری سب سے بڑی خدمت ہے۔ حالانکہ میں یہ عرض کروں گا آپ سے کہ اس حکم کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اس وجہ سے کہ جب ہم اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھ رہے ہیں تو کیا ہم اللہ کے نبی کے رشتہ داروں سے محبت نہیں کریں گے؟ یہ تو لازم ملزوم چیز ہے۔ جب اللہ کے نبی سے ہمیں محبت ہے تو ان کے رشتہ داروں سے بھی محبت ہے، لیکن مزید تاکید کے لیے کہ اس میں کوئی بھی کسی طرح کی غلطی نہ کرے، فروگزاشت نہ کرے، کوتاہی نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا اور نبی کی زبانی یہ ہمیں حکم ملا، تو اب ہمارے لیے ضروری ہو گیا کہ ہم اللہ کے نبی سے محبت کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار اور تمام رشتہ داروں سے محبت کریں۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، قرآن کریم کی جو آیت نازل ہوئی ہے کہ رشتہ داروں سے محبت کی جائے، تو سرکار آپ ارشاد فرمائیں کہ آپ کے رشتہ دار کون سے ہیں جن سے ہم زیادہ محبت کریں؟ تو آپ نے فرمایا علی، فاطمہ، حسن، حسین، یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ میرے رشتہ دار ہیں، ان سے محبت کرو۔ تفسیر کی کتابوں میں اس طرح کی روایات موجود ہیں۔ تو ہر رشتہ دار سے محبت کرنا، خاص طور سے اہل بیت اطہار سے محبت کرنا، یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، اور یہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا بھی تقاضا ہے کہ ہم اہل بیت اطہار سے محبت کریں۔ کیوں نہ کریں؟ اہل بیت اطہار وہ پاکیزہ نفوس ہیں جن کو پنجتن پاک کہا جاتا ہے۔ مسلمان، ہر مسلمان یہ عقیدہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ اے پروردگار، پنجتن پاک کے وسیلے سے ہماری دعا قبول فرما لے۔ تو پنجتن پاک وہی ہے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی علیہ السلام، حضرت فاطمہ علیہ السلام، حضرت حسن علیہ السلام، حضرت حسین علیہ السلام۔ یہ 5 مقدس مبارک شخصیات ہیں جن کے وسیلے سے ہم دعا کرتے ہیں، جن کی محبت کو ہم دل میں لگا کے رکھتے ہیں۔ قرآن کریم کی 22ویں پارے میں جو آیت ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا،
کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کو پاک کر دیا ہے، بالکل پاک کر دیا، کسی بھی طرح کی کوئی بھی لفظش یا کوئی بھی کمی یا کوئی بھی خطا ان سے سرزد نہیں ہو سکتی۔ قرآن پر ہمارا ایمان ہے اور یہ قرآن کا حکم ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب عیسائیوں سے مناظرہ فرمایا تھا اور مباہلہ فرمایا تھا تو آپ نے فرما دیا تھا قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ تو مباہلہ کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک میدان کی طرف اپنے رشتہ داروں کو لے کر چلے۔ تفسیر کی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں وضاحت کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پیارے حسن تھے، پیارے حسین تھے۔ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں حضرت حسین علیہ السلام تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن کی انگلی پکڑ کر چل رہے تھے، اور پیچھے پیچھے حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما اللہ کے رسول کے ساتھ چل رہے تھے۔ اور یہ ہیں اہل بیت جو قرآن کریم میں جن کا ذکر ہے۔ تو یہاں میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اہل بیت سے محبت یہ کسی ایک فرقے یا کسی ایک جماعت کا یہ فرض نہیں ہے، یہ ہر مومن کا فرض ہے، بھی محبت کرے، اہل بیت اطہار سے بھی محبت کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بے شمار مرتبہ حضرت علی کے فضائل بیان فرمائے، حضرت فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء علیہ السلام کے فضائل بیان فرمائے، حضرت حسن حضرت حسین علیہم السلام کے فضائل بیان فرمائے۔ اگر ان کو تفصیل سے بیان کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے مہینوں اور سالوں کی ضرورت پڑے گی، جو اس مختصر سے وقت میں بیان نہیں کی جا سکتے۔ لیکن یہ خلاصہ ضرور نکلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بے پناہ محبت تھی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ غزوہ خیبر کے موقع پر جب فتح خیبر نہیں ہو رہا تھا اور خیبر قلعے کا دروازہ نہیں کھل رہا تھا اور مسلمان بہت پریشان تھے اور خیبر کا محاصرہ کیے ہوئے تھے اور کوئی راستہ نہیں نکل رہا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کل صبح میں اسلام کا جھنڈا ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں دوں گا جس کو اللہ سے اور اللہ کے رسول سے بے پناہ محبت ہے۔ اور غور کرنے کی بات ہے، تھوڑی دیر میں توجہ چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے رسول کو بھی اور اللہ کو بھی اس سے بے پناہ محبت ہے، میں ایسے شخص کے ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا دوں گا۔ تو لوگوں کی نظریں لگی ہوئی تھی کہ صبح ہو، فجر کی نماز ہو تو اللہ کے رسول کس کے ہاتھ میں جھنڈا دیں گے؟ تو حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کا جھنڈا دیا، اور فتح خیبر جو ایک مشکل مسئلہ تھا وہ حضرت علی کی برکت سے اور ان کی وجہ سے آنن فآنن حل ہو گیا، خیبر فتح ہو گیا اور حضرت علی کے ہاتھوں خیبر فتح ہوا۔ تو حضرت علی کے فضائل بہت ہیں، سیدۃ النساء حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے فضائل بہت ہیں۔ خاص طور سے حضرت فاطمہ تمام مومنین اور تمام دنیا کی عورتوں میں افضل ترین عورت مانی گئی ہیں، چونکہ اللہ کے رسول کے جگر کا ٹکڑا ہے، جن کو اللہ کے رسول سے بے پناہ محبت تھی اور اللہ کے رسول کو بھی ان سے محبت تھی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لے جایا کرتے تھے، اور جب یہ آیت نازل ہوئی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد
حضرت فاطمہ کے گھر کے دروازے پر جا کر فرماتے تھے السلام علیکم یا اہل البیت، اور حضرت جبرائیل بھی جایا کرتے تھے اور فرشتے بھی جایا کرتے تھے۔ تو یہ معمولی بات نہیں ہے کہ ہم اہل بیت سے محبت کریں، یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ ہماری بہت بڑی خوش نصیبی ہے، خوش قسمتی ہے۔ حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہما ریحانتی من الدنیا، یہ دونوں میرے دنیا میں پھول ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھول کی خوشبو مہک رہی ہے، پھول کی آپ پپڑیاں دیکھیں کتنی نازک ہوتی ہے، اس کی مہک دیکھیے، اس کی خوبصورتی دیکھیے، اس کی سندرتا دیکھیے کہ ہما ریحانتی من الدنیا، یہ دونوں میرے دنیا میں پھول ہیں۔ تو حضرت حسن اور حضرت حسین یہ ہمارے مقتدا ہیں، پیشوا ہیں، امام ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، اور جام کوثر پلائیں گے حضرت حسن حضرت حسین۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا اساس الاسلام حبی و حب اہل بیتی، کہ بنیاد ہے اسلام کی بنیاد ہے میری محبت اور اہل بیت سے محبت۔ اور خطبہ غدیر خم میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی فضیلت میں فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولا، تو آپ نے یہ بھی فرمایا انا تارک فیکم ثقلین، میں تمہارے درمیان دو بہت عظیم الشان اللہ کی نعمتوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ کتاب اللہ فیہ الہدی والنور، اللہ کی کتاب قرآن کریم، اس میں تمہارے لیے ہدایت ہے، اس میں تمہارے لیے نور ہے۔ قرآن کو پڑھو، قرآن کو سمجھو، قرآن کریم پر عمل کرو، قرآن کریم سے محبت کرو، قرآن کریم کی قدر کرو۔ یہ اللہ کے رسول کا معجزہ ہے جو آج بھی زندہ ہے، جو آج بھی ہمارے سامنے ہے۔ اور حضور نے فرمایا وہ اہل بیتی، اور میرے گھر والے اہل بیت۔ پھر آپ نے تاکید سے فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، کہ مسلمانوں سن لو، یہ حضور کا جو پیغام ہے یہ صرف خطبہ غدیر خم کا نہیں ہے، یہ قیامت تک کے آنے والے مومنین کے لیے ہے، تمام مسلمانوں کے لیے ہے۔ جب تک یہ انسانیت ہے، جب تک انسان ہے، چاہے وہ مومن ہو یا غیر مومن ہو، اللہ کے رسول کا پیغام سب کے لیے ہے کہ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، دیکھو میرے اہل بیت کے بارے میں کوئی کمی نہ رہے، ان کے احترام میں، ان کی تعظیم میں، ان کی توقیر میں، ان کی پیروی میں، ان کی محبت میں کوئی کمی نہ رہے تم سے۔ میں پھر عرض کروں گا آپ سے کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ فرماتے تو کیا ہمارا فرض نہیں تھا کہ ہم اہل بیت سے محبت کریں؟ کیا ہمارا فرض نہیں تھا؟ لیکن یہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قیامت تک کے حالات سے آگاہی تھی، اللہ نے ان کو تمام حالات، قیامت تک کے حالات سب بتا دیے تھے۔ تو اللہ کے رسول بار بار فرما رہے تھے دیکھو اہل بیت کے بارے میں کوئی کمی نہ کرنا، ان کے احترام میں، ان کی تعظیم میں، ان کی توقیر میں، ان کی فرما برداری میں، ان کی حمایت میں، ان کی نصرت میں کوئی کمی نہ کرنا۔ دیکھو اللہ کا واسطہ دے کے میں کہہ رہا ہوں تم سے کہ ان کے احترام میں کمی نہ آئے۔ تو ایک ہمارے پاس ہے کتاب اللہ قرآن کریم، اور ایک ہے اہل بیت اطہار، اور اللہ کے رسول کا بھی فرمان ہے، اللہ تعالیٰ کا بھی فرمان ہے، ہمارا ایمان ہے کہ اس پر ہمارا ایمان فرض ہے۔ کیوں کہ قرآن کریم نے کئی جگہ پر فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی فرما برداری کرے گا، اطاعت کرے گا، یقیناً وہ کامیاب ہے۔
اور یہ بھی فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کر لی اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ تو میں بس اتنا آپ سے کہوں گا کہ جو کربلا کے میدان میں جو ایک عظیم، بہت ہی غمناک، بہت ہی المناک، بہت ہی افسوسناک، بہت ہی افسوس کیا ایک حادثہ سانحہ پیش آیا، ہمارا دل اس سے بالکل رنجیدہ ہے، غمگین ہے۔ ہر سال جب بھی 10 محرم کی تاریخ آتی ہے تب بھی اور ہر دن ہمیں حضرت امام حسین علیہ السلام کی اور اہل بیت کے نوجوانوں کی شہادت یاد آتی۔ حضرت حسین علیہ السلام نے کوئی اپنے لیے ذاتی مفاد کے لیے نہیں، ان کی اپنی کوئی غرض نہیں تھی، ان کو خلافت نہیں چاہیے تھی، ان کو امامت نہیں چاہیے تھی، ان کو دنیا نہیں چاہیے تھی، ان کو پیسہ نہیں چاہیے تھا۔ کوفے والوں نے ان پر خط لکھے، انہیں بلایا، اللہ کا واسطہ دیا، اللہ کے رسول کا واسطہ دیا۔ جب آپ تشریف لے جا رہے تھے آپ کوئی لڑنے نہیں گئے تھے، جہاد کرنے نہیں گئے تھے، فوج لے کے نہیں گئے تھے، صحابہ کرام کو جمع کر کے نہیں گئے تھے، بلکہ اپنی فیملی کے گھر والوں کو، عورتوں کو، اپنی بیوی کو، اپنی بہن کو، اپنی بیٹی کو، اپنے بچوں کو لے کے گئے تھے، لڑنے نہیں گئے تھے۔ انہوں نے گھیر لیا ابن زیاد نے اور یزید کی فوج نے، اور 3 دن بھوکا پیاسا رکھا اور ترسایا اور بڑی بے حرمتی کی۔ حضرت امام حسین نے بار بار کہا دیکھو پہچان لو میں اللہ کے رسول کا نواسا ہوں، حدیثیں تم نے پڑھی ہوں گی، سنی ہوں گی، میں وہی ہوں، اتمام حجت کے لیے فرمایا۔ لیکن انہوں نے بڑی بے دردی کے ساتھ حضرت امام حسین اور ان کے خاندان کے نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ ہمیں بہت رنج ہے، بہت افسوس ہے، اور انہوں نے جو کربلا کے میدان سے جو پیغام دیا ہے امت کو، وہ یہ ہے کہ حق کے لیے، دین کے لیے، چاہے تمہیں اپنی جان کی قربانی دینا پڑے، چاہے تمہیں اپنی اولاد کی قربانی دینا پڑے، چاہے تمہیں اپنے آرام کی قربانی دینی پڑے، لیکن اللہ کے دین کے لیے، ناموس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہمارے تمہارے لیے ضروری ہے کہ ہم ہر قربانی کے لیے تیار رہیں استقامت کے ساتھ۔ اگر حضرت حسین چاہتے سمجھوتا کر لیتے یزید سے، انہوں نے سمجھوتا نہیں کیا۔ یہ ان کا پیغام ہے کہ دیکھو دین کے لیے تمہارا وقت آ سکتا ہے۔ اور میں ایک بات اور عرض کروں گا کہ دیکھیے، اپنی جان دے دینا آسان ہے، اپنے بچوں کی جان اپنے سامنے دینا، دلوانا، شہید کرانا بہت ہی مشکل کام ہے۔ حضرت امام حسین نہیں چاہتے تھے کہ ان کے گھر والے نوجوان شہید ہوں، لیکن وہ ضد کر کر کے میدان میں جاتے تھے کہ جب تک ہماری جان ہے ہم جائیں گے۔ اور یزید نے جو بے حرمتی کی، ابن زیاد نے جو بے حرمتی کی، ان کی شہادت کے بعد جو ان کی جسم کے ساتھ، ان کی لاش کے ساتھ جو بے حرمتی کی کربلا کے میدان میں، ان کے سروں کو نیزوں پر لے جا کر ملک شام میں یزید کے دربار میں کس طرح سے بے حرمتی کی گئی، اور یزید نے جس طرح سے غم، جس طریقے سے خوشیاں منائی، جس طریقے سے بہت ہی اپنی شیخی بھگاری، اپنا فخر کہا کہ آج میں جیت گیا ہوں۔ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا وعلیہ السلام کا جو خطبہ ہے، حضرت امام زین العابدین سجاد کا جو خطبہ ہے، وہ قیامت تک کے مومنین کے لیے راہ ہدایت ہے، اور حضرت امام حسین کا جو پیغام ہے شہادت کا، وہ تمام مومنین کے لیے ہے۔ اور حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دین ہست حسین، دین پناہ ہست حسین، سردار۔ انہوں نے اپنا سر دے دیا، ندا دست، اپنا ہاتھ نہیں دیا یزید کے ہاتھ میں، سردار ندا دست در دست یزید، حقا کی بنائے لا الہ ہست حسین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی جو بنیاد ہے، جو اساس ہے، وہ اہل بیت ہیں، حضرت حسین ہیں، جنہوں نے اسلام کا جھنڈا بلند کیا۔ یزید مر گیا، یزید فوت ہو گیا، یزید پر لعنت برس رہی ہے، اور حضرت امام حسین کا پیغام قیامت تک کے لیے زندہ ہے۔ تمام مومنین
جو ان کے اوپر درود و سلام پڑھتے ہیں جب نماز پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو ان کا جو پیغام ہے کربلا سے وہ ہمارے سب کے لیے ہے، اور ہمیں تو خوشی ہے کہ ہماری یہ محبت ہے، سعادت ہے کہ ہمیں اہل بیت اطہار سے محبت ہے۔ ہم تو دن رات اٹھتے بیٹھتے بندتن پاک کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں، ان کے فضائل کو بیان کرتے ہیں، ان کی تعلیمات کو بیان کرتے ہیں، اور ہمارے سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم حضرت حسین علیہ السلام کی تعلیمات کو اپنائیں، ان کے فضائل کو سمجھیں، ان جیسی محنت، ان جیسی ریاضت، ان جیسی عبادت، ان جیسی سخاوت، ان جیسا مجاہدہ کہ 25 پیدل انہوں نے حج کیے تھے، پیدل 25 حج کیے تھے، مدینہ سے آ کر مکے میں عرفات کے میدان میں پیدل حج فرمائے تھے۔ وہ غریبوں کی مدد کرتے تھے، وہ قرضے اترواتے تھے، وہ تیمارداریاں کرتے تھے، تو ہر ایک کو معاف کیا کرتے تھے۔ وہ ایک حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے جانشین تھے، جنہوں نے دین کی بنیاد رکھی، دین کے جھنڈے کو بلند کیا، اور ہمیشہ ان کا نام بلند ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، شہید ہو کے زمانے کو روشنی دے دی، شہید ہو کے زمانے کو روشنی دے دی، تجلیوں سے جہاں جگمگا دیے تو نے، تجلیوں سے جہاں جگمگا دیے تو نے، لب فرات پہ سر دے کے سرفراز ہوا، لب فرات پہ سر دے کے سرفراز ہوا، نئی حیات کے دریا بہا دیے تو نے۔ تو حضرت امام حسین نے ہم کو جینے کا سلیقہ بتایا، ہمیں مرنے کا سلیقہ بتایا، اور اللہ کے رسول نے یہ دعا فرمائی تھی، اے پروردگار میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، ذرا غور کیجیے گا، حضور نے فرمایا کہ اے پروردگار میں ان سے محبت کرتا ہوں، اور تو بھی ان سے محبت کر، اور ان سے بھی محبت کر جو ان سے محبت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیں تو فخر ہوتا ہے کہ ہمیں اہل بیت اطہار سے محبت ہے، ہمیں تو فخر ہوتا ہے کہ ہم ان کے غلام ہیں، غلاموں کے غلام ہیں، اہل بیت اطہار کے غلام ہیں، ہم تو ان کے بالکل ان کے یوں سمجھیے خادم ہیں، اور ہمیں سعادت ہے۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کرے انہی کی محبت میں ہم جیے، انہی کی محبت میں ہم مریں، انہی کے ساتھ ہمارا حشر ہو، انہی کے ہاتھ سے ہم جام پیے، اور وہ قیامت کے دن یہ کہہ دیں کہ ہاں یہ ہمارے ہیں۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں، اور جو یزید سے محبت کرتے ہیں وہ جانے کہ ان کا کیا حشر ہوگا، ہم نہیں جانتے، کیونکہ یزید کا حشر آپ کو معلوم ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام جب کربلا میں شہید ہو گئے تو یزید 1 سال 2 سال کے بعد اس کے پیٹ میں ایسا درد ہوا کہ تڑپ تڑپ کے مر گیا۔ صرف 40 سال بھی عمر نہیں تھی اس کی، لیکن فسق و فجور میں، فاسق اور فاجر ہونے میں سب لوگ یہ کہتے ہیں کہ یزید کلم کھلا علی الاعلان فسق و فجور میں مبتلا تھا، نماز نہیں پڑھتا تھا، شراب میں، کباب میں، عیاشی میں، لونڈیوں کے ساتھ گھومنے میں، گانے بجانے میں، جانوروں کے شوق میں، بے حیائیوں میں یزید نے اپنا وقت گزارا۔ تو اس کی حضرت امام کیسے بیعت کر سکتے تھے؟ نہیں کر سکتے تھے۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ یزید کے بارے میں ہم بالکل محبت نہیں رکھتے، شدید مذمت کرتے ہیں۔ حضرت امام حسین پر جو ظلم ہوا، امام مظلوم جو حضرت امام حسین پہ جو ظلم ہوا، وہ قیامت تک کے لیے ایک مثال ہے۔ کوئی انسانی تاریخ، دنیا کی تاریخ کوئی مثال ایسی نہیں دے سکتی جتنا ظلم کربلا کے میدان میں ہوا ہے۔ اہل بیت کے خاندان پر اتنا کوئی مثال دنیا میں نہیں ہے، لیکن انہوں نے اللہ کے دین کی خاطر جو قربانی دی، جو جام شہادت نوش فرمایا، وہ ہمارے لیے ایک نصیحت ہے، ایک سبق ہے، ہمارے لیے ان کا ایک یہ ہدایت ہے کہ دیکھو آنے والے وقت میں جو بھی وقت آئے گا اس کا دھیان رکھنا، دین کے جھنڈے کو نیچا نہیں ہونے دینا۔ دیکھو حضرت حسین کا پیغام یاد رکھنا، علی اکبر، علی اصغر علیہ السلام کا پیغام یاد رکھنا، حضرت عباس علمبردار کا پیغام یاد رکھنا،
سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا پیغام یاد رکھنا. جو ناظرین ہے جن کے بغیر مجھے لگتا ہے کہ یہ سمپوزیم جو ادھورا رہے گا اگر ہم ان کے لیے جو ہم ان کا تشکر نہ کریں، ان کی جو ہے وہ ان کا جو ہے وہ تھینکس نہ کہیں، کیونکہ ایک اس ویبنار جو المصطفیٰ انٹرنیشنل یونیورسٹی کی طرف سے برانچ انڈیا کی طرف سے منعقد ہو رہا ہے، تو ایک حصہ اور ایک پہلو جو ہے اس کے ناظرین ہیں جو ان بہترین خطابات اور تقریروں کو جو ہے وہ سن کر جو اس سے استفادہ کریں اور یقیناً جو ہے وہ حسین کے تئیں علیہ الصلوۃ والسلام کے تئیں وہ بھی اپنے عقیدے کا اظہار کر سکتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.